تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹو بی آنیسٹ پہلی بات کہ وہ اتنی جلدی پاکستان آئیں گے. یہ بات یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں وہ بات کریں پہلے آئے کوئی نہیں ٹھیک ہے اجے پنڈ وسے کوئی نہیں تو رانا ثناء اللہ اور کوہستانی صاحب پہلے کالے پڑ گئے وہ بھائی پہلے آئے نہیں اگر ہوا تو بھائی اگر کا کیا مطلب ہے. اطہر بھائی سوری تھوڑی دیر سے آئے ہو آپ کے پاس, آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے یا واقعی عمران خان کے دونوں بیٹے آ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ دونوں بیٹے آنے سے ایک تحریک میں عمران خان کے اندر ایک میڈیا کا فوکس ایک گورنمنٹ کے اوپر پریشر فوراً پڑ جائے گا, اور آپ کے خیال میں حکومت کیا کرے گی؟ وہ کانفیڈنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کوہستانی صاحب کی باتوں میں, یا کہ جی وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں, یا ادروائز ان کو فری ہینڈ دے گی؟ واٹس یور ٹیک, کیا سینیریو دیکھنے جا رہے ہیں آپ ان کے بیٹوں کے آنے کے ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیل داس صاحب جس طریقے سے ریاست کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے, وہ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست ہیں, ہمارے خلاف کس طرح کوئی احتجاج ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کے اوپر یہاں پہ کوئی ٹیٹیوں کا کیس ہے, یا کوئی لندن میں انہوں نے پاکستان سے لے جا کے پیسے جو ہے وہاں پہ کوئی فلیٹ بنا لیے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں گے؟ کوئی قانون آئین کسی کی چیز کی وہ خلاف ورزی کریں گے تو کوئی کارروائی ہوگی نا. اور پھر کھیل داس صاحب نے آئین کا بھی ذکر کیا, قانون کا بھی ذکر کیا. بھائی اس وقت آئین اور قانون کی جو سچویشن ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. فیصل صاحب کو یہ فرما رہے تھے کہ جی آپ کی عمران خان پہ نام پہ روٹیاں لگی ہوئی ہیں, تو بھائی کھیل داس صاحب آپ بھی تو عمران خان صاحب کے ووٹوں پہ مخصوص سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اصل میں تو روٹیاں آپ لوگوں کی لگی ہوئی ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, دیکھیں وہ آئیں یا نہ آئیں, حکومت نے جس قسم کا رسپانس دیا آپ نے ایک عالمی سطح کی خبر تو بنا دی. جس دن کامران بھائی آپ خود لندن میں ہیں, جاتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جس دن عمران خان صاحب کے بیٹے ادھر آ گئے نا تو ہو سکتا ہے کہ کھیل داس صاحب کو ہی ان کے پروٹوکول کی ڈیوٹی دے دی جائے. جس دن یہ گرفتار کریں گے نا حکومت والے ان کو, وہ آپ بھی ادھر ہیں اور میں بھی ادھر ہوں, یہ جو ہے نا یہ کھیل داس صاحب بھی اس وقت آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ کتنی حکومت کی ضرورت ہے اور ملک کا مفاد ہے اس کے اندر. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو ویسے ہی گرفتار کر لیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ آپ نے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی سیاست بھی ناکام ہو گئی, ان کا ووٹر بھی ناکام ہو گیا. یہ کیسے کامران بھائی ناکام ہو گیا؟ آپ کے ووٹر کی ذمہ داری تھی کہ اس نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. آپ کے ووٹر نے آپ کو بغیر انتخابی نشان کے تمام تر جو ہے مجبوریوں کے, ناکامیوں کے, ہر چیز کے باوجود انہوں نے باہر نکلا, ووٹ ڈالا, آپ کو الیکشن جتوا دیا, تو وہ تو ناکام نہیں ہوا. اب آگے ہم کس قسم کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈنڈے اٹھا کے پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑیں یا کوئی ایسا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ایک جمہوری ملک ہے, اس میں ووٹر جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. ہاں اب ووٹ جس کو پڑا ہے وہ سب کے سامنے ہے, مخصوص سیٹیں جن کو مل رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹو بی آنیسٹ پہلی بات کہ وہ اتنی جلدی پاکستان آئیں گے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو کھیل داس صاحب کی حکومت ان کو گرفتار نہیں کرے گی, مجھے یہ بھی لگتا ہے. یہ آپ نے جو کھیل داس صاحب پہ بات کی ہے نا مخصوص سیٹوں والی, اور یہ کہ وہ پروٹوکول کے پرووائڈ نہ کریں, یہ بڑی انٹرسٹنگ, اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے. لیکن اطہر بھائی میں آپ کی بیشتر باتوں سے اگر ایگری بھی کروں, لیکن میں نے جو شروع میں بات کہی تھی نا, یہ تو میں کہہ نہیں رہا کہ عمران خان کا ووٹر زندہ نہیں ہے یا اس نے ان کو نہیں جتوایا. بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر اور جو عمران خان کی خاص صورتحال ہے اس میں ایون الیکشن سکسیس واز ناٹ انف نا. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈے لے کے آپ باہر نکلیں. دنیا جہان میں آپ نے انگلینڈ کا ریفرنس دیا, آپ نے اگر ہم ابھی دیکھ لیں جہاں جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں مطالبات کے لیے, ضروری ہوتا کہ وہ بلڈی ہو یا خون آشام ہو. آپ اپنا پروٹیسٹ پیسفل طریقے سے چپ کر کے بیٹھ کر پلے کارڈ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ اتنا نہیں ہو سکا, ورنہ عمران کی رہائی کا اس گورنمنٹ میں بہت پریشر پڑ جاتا. وہ میں اتنی بات کر رہا تھا. لیکن ایک بریک لیں گے, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے. اس پہ آ کے مزید بات کرتے ہیں کہ اگر عمران صاحب کے بیٹے آتے ہیں تو گورنمنٹ کیا پروٹوکول دے رہی ہوگی یا گورنمنٹ ڈنڈے برسا رہی ہوگی, گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی یا گورنمنٹ گریسفلی جو ہے ایک اپوزیشن کو ڈیل کر رہی ہوگی, اپوزیشن لیڈر کے بیٹوں کو. ایک بریک کے بعد بہت جی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی. فیصل سوری صاحب کوئکلی ذرا بتائیے, آپ ایگری کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب سے کہ عمران خان کے بیٹے شاید ابھی فوری طور پہ نہ آئے, اور اگر آ بھی گئے تو یہ گورنمنٹ جو ہے کوہستانی صاحب پروٹوکول دے رہے ہوں گے ان کو؟ وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ ہاں مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ جو اڈیلا جیل کی ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوں گے کہ منڈیاں چھیتی کڈو بھائی, چھیتی لے کے آؤ, تو اس طرح کی صورتحال پاسبل ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ سر بڑی سمپل بات ہے شاہد کامران بھائی
کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں وہ بات کریں، پہلے آئے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اجے پنڈ وسے کوئی نہیں، تو رانا ثناء اللہ اور کوہستانی صاحب پہلے کالے پڑ گئے. وہ بھائی پہلے آئے نہیں، تو اگر ہوا تو بھائی اگر کا کیا مطلب ہے، ہوگا تو دیکھیں گے. اور ویسے بھی کوئی کر رہی نہ پاگل ہیں کہ وہ آئیں گے، اگر آتے ہیں آنے سے ہو اس کے کیا اثرات ہوں گے. بھئی ایک تو سب سے زیادہ جو پولیٹیکل اثر ہونا ہے کہ یونیفیکیشن فیکٹر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر، جو اس وقت ریڈر لیس قیادت ہے جس کا اور ورکروں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ظاہر فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ریجن کی ایک ہسٹری ہے، یعنی انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں جب بھی لیڈر قید میں گئے ہیں ان کی فیملیز باہر نکلی ہیں. ان بچوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا ورکر کنیکٹ کرتا ہے، جیسے علیمہ بی بی ہیں، علیمہ بی بی ہیں، یہ دونوں بہنیں، ان کے ساتھ ورکر کنیکٹ کرتا ہے نا جی. تو فیملی کی جو ایک کنیکشن ہوتا ہے، لوگ اس کو احترام، اب عمران خان صاحب اندر ہیں تو ان کی فیملی کا لوگ احترام کرتے ہیں، ہم بھی آپ کہہ رہے وہ ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ وہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر تو بہت بڑا ایک گورنمنٹ کو وقت پڑ جائے گا. اور اچھا، اور لیٹس ریورس انجینئرنگ کر لیں، نہیں آتے، ویزا نہیں دیتی پاکستانی گورنمنٹ، پھر بھی معاملہ ان کے گلے پڑے گا. یعنی آپ ویزا نہیں دیں گے ان کو، عمران خان کے بچوں کو آنے سے روکیں گے، تو دنیا کے ہر اخبار میں ہیڈ لائن ہوگی کہ بھئی یہ تو ان کا کام ہے. اور پھر جس طرح سے جس برطانیہ جو ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے ویسٹ میں، یہ چیزوں کو تو بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے آج کانگریشنل ہیئرنگ ہے ادھر یو ایس میں، اور وہاں پہ بڑا پریشر ہے کانگریس کا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں پتہ کیا کامران بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل سٹنٹنگ کریں، اور کوہستانی صاحب ایویں ان سے امپریس ہوئے رہتے ہیں. یہ شریف آدمی ہے، یہ سٹنٹ بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ بس وہاں پہ بیٹھ کے. او بھائی، ہر واٹس ایپ کا میسج میں نے آپ کو پہلی بار دفعہ کہا ہے کہ ہر سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتے، وہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے پھر اس کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ جو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے ڈھک کر کے آگے کر دیتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. نہ ہی آپ کے پوائنٹ آ گیا آپ کا. جو دوسرے کوہستانی صاحب وزیر ہیں وہ سینسیبل ہیں، وہ بولتے ہی نہیں ہیں. قادر صاحب میرا سوال آپ سے، اب آپس کی بات ہو گئی، اب ذرا سبسٹنس پہ آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی کھیلدار صاحب، اس آئین اور قانون میں بس آپ کی تنخواہ رہ گئی ہے، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ رہ گئی ہے، اور اسپیکر کی تنخواہ رہ گئی. اس آئین اور قانون میں صرف تنخواہ مارات یہی تو رہ گیا ہے. باقی جو عوام کے حقوق ہیں، جو عوام کے جمہوری رائٹس ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں. بس آپ لوگوں کی تنخواہیں اور مرات ہیں اس آئین اور قانون میں. ماشاءاللہ وہ خوب آپ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور آئین کے مطابق جو ہے عملداری بھی ہو رہی ہے. ٹھیک. اطہر بھائی، اب میرا سوال ہے آپ سے. سر، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کے اندر جب بھی فیملی انوالو ہوئی ہے، پولیٹیکل پریزنرز یا جو بھی پریزنرز ہیں ان کے لیے، ماضی میں ہم نے نصرت صاحبہ، بے نظیر صاحبہ، کلثوم صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، ان سب کو دیکھا، تو پورا ایک حیت چینج ہو جاتی ہے موومنٹ کی. ایک تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں موروثی سیاست والی بات کو تو اس لیے ڈس ریگارڈ کرتا ہوں، میں نہیں مانتا کوہستانی صاحب کی بات کو، کہ عمران خان کے بچے پارٹی ٹیک اوور کرنے نہیں آ رہے، وہ ایک ذاتی لیول پہ اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی موروثیت نہیں ہے. وہ یہ بالکل ڈس ریگارڈ، یہ بالکل بلا وجہ کا ایک آرگومنٹ ہے جو حکومت دے رہی ہے، بالکل اس کا کوئی سبسٹینس نہیں ہے. تو لیکن یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے یہاں پر اس تحریک کو اس طرح ہی چلا پائیں گے جس طرح کہ بے نظیر صاحبہ نے اپنے باپ کے لیے چلائی یا مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے لیے چلائی. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ اور یہ بچے پاکستان کی سیاسی رنگ کے اندر رچ بس بھی جا سکتے ہیں کہ باپ کو چھڑانے آتے آتے ساتھ ادھر ہی سیٹل ہو جائیں، پارٹی کو بھی اسٹرانگ کر دیں، پارٹی کو بھی یونائٹ کر دیں، پارٹی بھی ان کی طرف دیکھے. ان دونوں بیٹوں میں اتنا پوٹینشیل ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئیں گے بھی تو جیسے ویکینڈ گزارنے آئے، ہلکا پھلکا پروٹیسٹ کیا اور واپس چلے گئے؟ اطہر صاحب دیکھیں کامران صاحب، مجھے نہیں لگتا کامران صاحب کہ وہ آ کے کسی قسم کا پروٹیسٹ کریں گے یا پھر وہ کسی قسم کی سیاست کریں گے. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اپنے والد صاحب سے ملاقات ہو، ایک آدھی شاید وہ کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کر لیں اور اسی سے وہ شاید پارٹی کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ یہاں پہ سیاست بھی کریں گے، کوئی جلسے جلوس کریں گے. وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لمیٹیشنز ہیں ان کی، لینگویج کی لمیٹیشنز ہیں، دیگر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو وہ تو اس طرح مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
रहा। हाँ, इमरान खान साहब की बहनों का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि हर जगह पे हमें उनकी बहनें नज़र आती हैं, इवन कि उनको जेल भी भेजा गया, अलीमा खान साहिबा को, उज़मा खान साहिबा को, तो उनकी बहनों का किरदार तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और जिस तरह आपने भी फरमाया कि माजी में फैमिली का किरदार रहा है, चाहे कलसूम नवाज साहिबा हो, चाहे नुसरत भुट्टो साहिबा हो, लेकिन इस वक्त जो कैदी है और जो उसकी फैमिली है वो किरदार अदा नहीं करना चाह रहे जो माजी में यहाँ पे होता रहा। ना फैमिली कहीं पे डील मांग रही है, ना कैदी डील करने के लिए तैयार है, ना अचानक कौम को पता चलेगा कि 40 संदूक उठाएं और जदा चले गए। तो सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, इसकी वजह से गेम और मैच लंबा होता जा रहा है। आपके नजदीक इमरान खान जेल में इस वक्त जो है, तहरीक इंसाफ कहती है वो जेल में रह के हीरो बन गए हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हैं, विक्टिम बन गए हैं, विक्टिम कार्ड भी उनके पास आ गया, अतर साहब सब कुछ आ गया। लेकिन हमें यह भी पता है कि उनके आज़ाद ना होने की वजह से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक परवाज़ जुनून की शिकार है, ऊंची से ऊंची उड़ रही है, उनकी पार्टी तितर बितर हो गई है इमरान खान की। आप इन दोनों चीज़ों को अतर साहब किस तरह देखते हैं कि इमरान का जेल में रहना अगर तारीख में उनको बहुत बड़ा लीडर बना भी दे, जैसे भुट्टो साहब बहुत बड़ा लीडर बन गए, लेकिन बाद में 11 साल इक़्तिदार उनको नहीं मिला, और वो तो उनकी बेटी पूरा पॉलिटिक्स में थी। अब इमरान खान का कोई बच्चा तो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि बेनज़ीर की तरह इमरान खान अगर भुट्टो साहब के जाने के बाद या इमरान खान 8-10 साल जेल में रह गए तो उसके बाद उनकी पार्टी को कोई उनकी औलाद में से कोई चला देगा। तो आप शहबाज साहब की परवाज़ को क्या कामयाबी समझते हैं और इमरान खान की ये नाकामी समझते हैं कि वो जेल में और उनके आगे सियासत करने वाली औलाद में भी कोई नहीं है, उनकी पार्टी इधर बिधर है? किस तरह देखते हैं आप इन दोनों चीजों को? शहबाज आउट इन राइज, इमरान इन द जेल। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं शाहिद साहब। एक तो आप देख लें कि शहबाज साहब का भी हम जिक्र करते हैं, पर उनके साथ साथ जरदारी साहब भी और बिलावल साहब भी हैं। आज अगर ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन और भुट्टो के सियासी वारिस इकट्ठे बैठे हुए हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो है। अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि क्या इमरान खान साहब से कोई गलतियाँ नहीं हुई, यकीनन उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, उसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों जमातों को, जो मोअज़्ज़िज़ जमातें हैं, पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, इनको इस चीज़ का इदराक है कि हमारी हुकूमत तब तक ही चलेगी जब तक हम ताकत के साथ पैवस्ता रहेंगे और इमरान खान जेल के अंदर रहेगा। अब आखिरी बात कि क्या इमरान खान साहब नाकाम हो गए? देखिए, सियासत में आप वक्ती तौर पे नाकामी इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जमहूरियत के अंदर तो देखें ना, सियासत होती है आइन और कानून के दायरे में। आज भी इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शहबाज शरीफ मुझे कहीं पे नज़र नहीं आते, बिलावल मुझे कहीं पे नज़र नहीं आते, इमरान खान साहब वाज़े तौर पे इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये नाकामी तो मुझे इनकी नज़र आती है कि आपने पार्टी ख़त्म कर दी, सिंबल ले लिया, 2 साल से वो जेल में है, उसकी तस्वीर नज़र नहीं आती, उसका कहीं पे इंटरव्यू नहीं चल सकता मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये उसी को रो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे इमरान खान साहब नाकाम हुए। हाँ, उनकी लड़ाई सियासतदानों के साथ है, वो जिस तरफ लड़ाई करते हैं उससे उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। उनको देखने की ज़रूरत है कि ये जो उनकी लड़ाई है उन्होंने किस तरह उसको चैनल करना है और किस तरफ लेके जाना है। पॉइंट आ गया आपका।